عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل صالح، نیک عمل سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر وہ عمل ان 10 دنوں کے اندر زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، سوائے اس شخص کے جو میدان جنگ میں، جہاد میں مال اور اپنی جان دونوں لے کر کے حاضر ہو اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی واپس نہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، تو اس شخص کی فضیلت ان 10 دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے اس آدمی کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور سے، بالکل وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کو آپ نے واضح کر دیا۔ جہاد سے بڑھ کر ان ایام میں، ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں وہ عمل زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بقیہ دنوں میں جو عمل صالح کیے جاتے ہیں، جن مہینوں میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کی اہمیت ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، وہ مہینہ شروع ہو جائے، تم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کرو۔